السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک بزرگ اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ رب العزت سے بڑے مخلص ہو کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے۔ پھر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہاں میں اور کہاں ولایت۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے مقدر میں ولی بننا نہیں لکھا تو مجھے کسی ولی سے ملوا دے، اس کی صحبت سے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تیرے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تنہائیوں کی اس مخلص دعا کے بعد وہ جب مسجد سے، یہ سچا واقعہ ہے، مسجد سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ غریب بچے وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو ان کے پاس فٹ بال کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو شاپر ہوتے ہیں، شاپنگ بیگ ہوتے ہیں، ان کا انہوں نے گیند بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور ان بچوں میں سے ایک بچہ ہے جس نے جوتا تو پہنا ہوا ہے لیکن آگے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بزرگوں سے برداشت نہیں ہوا، یہ دکان پہ گئے، نیا جوتا خریدا، اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پہنایا اور کہا بچے اب جا کے کھیلو۔ تو جب یہ بزرگ مڑنے لگے تو بچے نے پیچھے سے آواز دی کہ انکل انکل میری طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کر دینا۔ تو یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، سمجھا نہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا رات کو میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ زمانہ میرے ولیوں سے بھرا پڑا ہے، کو ولی بھیج کے مجھے جوتا تو دلوا دے۔ تو کہنے لگے میں نہیں جانتا کہ اللہ تو بزرگ رونے لگے اور رو کے کہتے ہیں اللہ جی میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ مجھے کسی ولی سے ملوا دے، تو نے تو یہ دلیل بھیجی ہے کہ تو ہی میرا اللہ کا ولی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نہ صرف تنہائی کی مخلص دعا سے انہیں اللہ ملا بلکہ ان کو ولایت بھی ملی اور اس بچے کی محبت بھی ملی۔ کہاں سے ملی میرے بھائی؟ وہ تنہائیوں سے ملی ہے، وہ خلوتوں سے ملی ہے، اللہ کے ساتھ اکیلا ہو جانے سے ملی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جمعہ خطبات بھی سنتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، اللہ آپ کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے، ظاہری بات ہے کہ خیر کے جذبے سے آپ یہاں پہ آئے ہیں، لیکن رواج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم سن سن کے سنی ہو گئے ہیں، جیسے سون کا ٹیکا نہیں لگ جاتا۔ کچھ لوگ باقاعدہ درس میں آتے ہیں اور پورا درس سوتے ہیں صرف، کیونکہ ایک رواج بن گیا ہے کہ درس میں جاؤ ثواب ہوتا ہے۔ حالانکہ ثواب اللہ رب العزت نے ایک حرص پیدا کرنے کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اس حرص کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی اصلاح پیدا ہو، تمہارے اندر کوئی خیر پیدا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ بدل چکا ہے، ایک بندہ تبدیل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کی تنہائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی اصل اوقات اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ موبائل کے اوپر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟
اپنے رشتوں کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس تنہائیوں کے اندر؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، کسی بھی شے کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں جب آپ اکیلے ہیں؟ یہ آپ کی اصل اوقات ہے۔ بھلے ہی آپ لوگوں کے سامنے حجی نمازی ہیں میرے بھائی، لوگوں کے سامنے آپ نیک اور متقی مشہور ہیں، لیکن اگر آپ کی تنہائیاں ناپاک ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ ناپاک ہیں۔ اگر آپ کی تنہائیاں پاک ہیں آپ اللہ کی نظر میں پاک ہیں۔ کیونکہ مجلسوں کے اندر ایک بدماش بھی آ جائے نا بھائی، بدماش آدمی، وہ بھی سبحان اللہ کا نعرہ لائے گا، تکبیر کے اوپر اللہ اکبر کا نعرہ وہ بھی لگائے گا، حالانکہ ظالم آدمی ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے۔ لیکن جب لوگ آپ ساتھ ہوتے ہیں میرے بھائی تو ان کا ایک پریشر ہوتا ہے۔ جب ہر طرف خیر کی بات ہو رہی ہو تو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ لیکن تنہائی کے اندر وہ کوئی نہیں ہے، یا تو یہ خود ہے، یا دوسرا کون ہے میرے بھائی؟ شیطان ہے، یا اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا تو یہ شیطان کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے یا یہ اللہ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے۔ ایک تنہائی وہ ہوتی ہے جو بندے کو خراب کرتی ہے میرے بھائی، اور ایک خلوتیں وہ ہوتی ہیں جو بندے کو آباد کرتی ہیں، جو بندے کو کھڑا کر دیتی ہیں۔ اور تنہائیوں کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ کثرت سے دعا کرنا ہے۔ یقین جانے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ ماشاءاللہ پنچایتیں بھگتاتا ہے اپنے پنڈ کی، میں جانتا ہوں اسے، لیکن اس کی بیگم نے باقاعدہ عمرے پہ گئی، طواف کیا ہے کہ یہ مر جائے، کیونکہ تنہائیوں کے اندر وہ گندا آدمی ہے۔ وہ گھر کے اندر طواف کیا ہے باقاعدہ، 45 سال کا رشتہ ہے، لوگوں کے اندر وہ نیک مشہور ہے، لیکن گھر کے اندر وہ دہشت گرد ہے۔ تنہائیوں کے اندر وہ گندا آدمی ہے، لوگوں سے ملتا ہے، کھلے چہرے سے ملتا ہے، السلام علیکم جناب، جی آیا نو، گھر جا کے ببر شیر جیسے منہ بنا لیتا ہے، گھر جا کے اس کا گندا کردار سامنے آتا ہے، اور لوگوں کو پریشر ہوتا ہے اس کی شخصیت کا، اس لیے باہر جا کے کچھ بتاتے نہیں ہیں، کسی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ننگے ہو جائیں گے، برہنہ ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے کن کے لیے بہتر ہے بھائی؟ بولا بھائی کن؟ گھر والوں کے لیے، امام مسجد کے لیے نہیں، ووٹر کی نظر میں نہیں، سوشل میڈیا کی نظر میں نہیں۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیگم آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ آپ تنہائیاں ان کے ساتھ بانٹتے ہیں، آپ کی خلوتیں ان کے ساتھ ہیں، آپ کی اوقات میرے بھائی آپ کی تنہائی ہے، آپ کی اوقات اس وقت سامنے آتے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان تنہائیوں میں پنپتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے، مجلسوں میں نہیں۔ مجلسوں میں آپ مواد اکٹھا کرتے ہیں اپنی تنہائیوں کو جا کے پاک کرنے کے لیے، مجلسوں میں وہ طاقت اکٹھی کرتے ہیں اپنی جا کے تنہائیوں کو پاک کرنے کے لیے۔ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ گند دیکھنے والے ملکوں میں انڈیا اور پاکستان آتا ہے۔ وہ کہاں پہ گند دیکھتے ہیں؟ تنہائیوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ موبائل سے ہسٹری ڈیلیٹ کر کے، موبائل سے چیزیں مٹا کے، ان کو لگتا ہے کھاتے سے بھی مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو میرے بھائی سب کچھ دیکھتا ہے، وہ پتھروں کے اندر پیدا ہونے والے کیڑوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ تو جیتے جاگتے 6 فٹ کے انسان ہیں۔ تنہائیوں کی میرے بھائی دوسری بات دھیان سے سنیے گا، علماء جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا، آج بھی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہو کہ ایمان اس کا اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ تمہاری دعا کی ٹائمنگ کتنی ہے؟ جتنی لمبی آپ کی دعا ہوتی ہے اتنا مضبوط آپ کا اللہ سے رشتہ ہوتا ہے، اور جتنی کمزور 2-4 منٹ کی ادھر ادھر دیکھ کے دعائیں ہوتی ہیں اتنا کمزور آپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ بھائی اجنبی ہے انسان، جس کو آپ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، اس سے باتیں کرنے کا من کرتا ہے؟ بولے بھائی جانتا ہی نہیں نا، جس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے اس سے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا بات کروں۔ اور جہاں پہ یارانہ ہوتا ہے، جہاں پہ تعلق ہوتا ہے، وہاں پہ باتیں ختم نہیں ہوتی، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سے تعلق ہوگا پھر وقت اور جگہ کی قید سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کی باتیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں کیونکہ تعلق ہے۔ اور آپ کا دعویٰ آپ کے بقول کیا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے کون ہے بھائی؟
اماں بعد، ابا بعد، ٹھڈ بعد، پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ سب سے پہلے ہے تو سب سے باتیں زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ فیس بک پہ تو باتیں کر رہا ہے، کمنٹ کے اندر بھی 4 پیراگراف کو باتیں لکھ رہا ہے تو، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا مانگیں۔ یعنی ہر بندے کو ہاتھ لگاؤ 700 مسئلے باہر پھینکتا ہے، اور جب دعا کے اندر بیٹھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا مانگنا بھی نہیں آتا، کیونکہ میرے بھائی اللہ آپ کے لیے ایک اجنبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں علماء کہتے ہیں اندازہ لگا کے تقریباً 6 گھنٹے دعا مانگی رسول اللہ نے، اور اتنا رو رہے ہیں کسی میں ہمت نہیں ہے جا کے ان کو روک سکیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انہی کا مقام تھا، انہوں نے پیچھے سے جا کے تھاما ان کو کہ یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ آپ کو کبھی ناراض نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ تو رسول اللہ نے فوراً بتایا کہ خوشخبری آ گئی، جگہ لگا کے بتائیے کہ یہاں پہ فلاں سردار گرے گا اور یہاں پہ فلاں سردار گرے گا۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم نے باقاعدہ جگہ دیکھی جہاں پہ رسول اللہ نے نشان لگایا تھا، سردار وہیں پہ گرے تھے، لیکن دعاؤں کے بعد گرے تھے میرے بھائی، دعاؤں سے پہلے نہیں۔ کہ پہلے نہیں گر سکتے تھے؟ تو جتنا بڑا آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے میرے بھائی، اس بندے کی دعائیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں، اور جتنا آپ کا کمزور تعلق ہوتا ہے میرے بھائی اتنا زیادہ وہ دعاؤں کے اندر میرے بھائی اللہ کے سامنے کمزور ہوتا ہے۔ 4 سے 5 روز میں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں زندگی سے تندرستی دے، اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں میرے بھائی اگر کوئی ایک نصیحت میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی، وہ یہ ہے کہ رمضان میں سب سے بہترین موقع ہوتا ہے، سب سے بہترین وقت تو تنہائی کو پاک کرتا ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے، اور پورا سال بندہ ویسے نہیں جاگتا جیسے وہ رمضان کے اندر خود بخود جاگتا ہے، کیونکہ سحری تو کرنی ہے آپ نے، اس وقت میں تو آپ نے جاگنا ہے، کھڑا تو ہونا ہے آپ نے۔ یہ بہترین موقع ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم آگے بات آ رہی ہے، ایک تنہائی آپ کی ٹھیک ہو جائے، آپ کا ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ رشتے مضبوط ہو جائیں گے، صرف آپ کی تنہائیاں پاک ہو جائیں۔ یہ جملہ سمجھنے کے لیے بھی میرے بھائی باقاعدہ ذوق اور اللہ سے تعلق چاہیے۔ کہ ہمارے ایک شیخ تھے، انہوں سے کسی نے پوچھا میرے بچے بڑے نافرمان ہیں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تنہائیاں پاک کر لو، بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تنہائیاں پاک کر لو، تیرے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے میرے بھائی، لیکن اس کے لیے جس کا کوئی تعلق ہے اس کو یہ جملہ سمجھ آتا ہے، دوسروں کو لگتا ہے ایسی گل ہوئی تنہائیاں جو کی رکھے ہے۔ تنہائیوں میں تو اصل میں آپ ہوتے ہیں میرے بھائی، جو آپ کی اصل اوقات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں کے ساتھ اکثر یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں تو ان سے مشق کرواتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنی ہے، کم از کم 15 منٹ 20 منٹ کی دعا مانگنی ہے۔ وہ اس وجہ سے رو پڑتے ہیں دعا میں کہ ہم سے مانگی نہیں جا رہی دعا۔ اللہ اکبر، یعنی اس وجہ سے وہ رو پڑتے ہیں کہ جواب میں واقعی یعنی یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، یا اللہ اسے دور کر دے، تو 3-4 منٹ میں دعا ختم ہوگی۔ تو اب کیا مانگیں؟ کچھ تو کہتے ہیں میرے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی ہے، گھر بھی ہے، کیا مانگوں؟ سب کچھ تو ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے سب کچھ دیا ہوا ہے تو اللہ کی لوڑ، بولو بھائی اللہ کو لوڑ نہیں ہے، اور اگر سر پہ آن پڑی ہے تو پھر میں نے کوئی دعا مانگنی ہے، یہ کافر بھی کرتا ہے۔ یہ کافر کا رویہ میرے بھائی، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر مشکل میں اللہ سے مانگے تو آپ کو اجر نہیں ملتا، نہیں، وہ عبادت ہے، وہ اجر بھی ہے، لیکن یہ کافر بھی کرتا ہے۔ ایمان والے اور کفر میں پہچان کیا ہوتی ہے کہ ایمان والا جب سب کچھ ٹھیک ہے اس وقت بھی اللہ کو ویسی شدت سے پکارتا ہے جب مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے تو مجھے خوشحالیوں میں یاد رکھ، میں تجھے بدحالیوں میں یاد رکھوں گا، تو مجھے سکھ میں یاد رکھ، میں تجھے دکھ میں یاد رکھوں گا، کیونکہ دکھ میں تو پھر کافر بھی یاد آ جاتا ہے۔ قرآن ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے یہ اپنے سارے بتوں کو پکارتے ہیں، لیکن جب گیم بنتی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں، اب تو محمد کے رب کو پکارو۔ اور یہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا۔ بھائی کون ابو جہل ہے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یعنی ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون کون ہے بھائی؟ ابو جہل ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی نسل سے مایوس نہیں ہونا، ابو جہل گندا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نسل سے اللہ صحابہ پیدا کر دے۔ تو اکرمہ بن ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کا پتر ہے، یہ بھنور میں پھنستا ہے کیونکہ فتح مکہ پہ یہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ میری تو خیر نہیں، لیکن جب یہ اپنے سارے بتوں کو پکارتے گیم بنتی نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، اب تو محمد کے رب کو پکارو۔ اکرمہ حیران ہو جاتا ہے، یار جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں
اب تم ان کو پکارو گے تو لڑائی کس بات کی؟ اس نے اللہ سے کیا کری؟ ڈیل کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بچایا آج، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں زندگی رسول اللہ کے قدموں میں نشاور کر دوں گا۔ اچھا دھیان سے بات سنیں، کافر ہے ابھی بھائی یہ کیا ہے، جب یہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، ابو جہل کا پتر ہے، لیکن اللہ پھر بھی سنتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس بھنور سے اس کو نکالتا ہے۔ اس کو واضح ہو جاتے ہے کہ اب واقعی سچ کون ہے، وہ بت نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ فوراً رسول اللہ کے پاس جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور اگلی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو دکھ میں تو میرے بھائی کافر بھی پکارتا ہے، اس کو بھی تکلیف پڑے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ جب آپ سکھ میں ہیں تو پھر اللہ کو پکاریں۔ وہ ایک پروفیسر صاحب تھے نا، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو کیا پکاریں اللہ کو، مطلب سمجھ نہیں آتی نا۔ ہمیں تو پتہ چلتا ہے دعا من سے نکلتی ہے جب گیم خراب ہو گئی ہے، جب گیم صحیح ہے تو کہتے ہیں ہم کیا کہیں اللہ کو۔ تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اچھی خاصی سونی گڈی پہ وہ آتا ہے یونیورسٹی، کھاتا پیتا بندہ ہے، امیر آدمی ہے، لیکن ماشاءاللہ 30-30 منٹ کی وہ مسجد میں دعا مانگتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا مانگتا ہے اللہ سے۔ تو انہوں نے بیٹے کو کہا، بیٹا میں تو 3-4 منٹ دعا ہوتی ہے میری، تو اس سے مانگی نہیں جاتی، آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہو، آپ کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ کہتے الحمدللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں پوری دعا میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے شکر ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کا شکر بھی تو کرنا ہے۔ تو میں دعا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں بڑھا دوں گا، میں اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ بھی تو ایک دعا ہی ہے اصل میں، ہم شکر کر رہے ہیں، اللہ اور ودا چھڑے، اس معاملے میں اور بہتری کر دیں۔ تو دعائیں میرے بھائی کو چھوٹی شے نہیں ہوتی، اور کون سی دعائیں؟ تنہائیوں کی دعائیں۔ تنہائی آپ کی اصلیت ہے، اور اس تنہائی کو پاک کر دینے والی شے وہ کثرت دعا ہوتی ہے۔ جتنی لمبی آپ کی دعائیں ہونے لگ جاتی ہے تنہائی میں، آپ خود بھی بہتر ہونے لگتے ہیں اور آپ کا اللہ سے تعلق بھی بہتر ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ کیا تھا؟ تزکیہ نفس کرنا تھا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اے نبی ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ ان کا دل صاف ہو جائے۔ بھائی گندی جگہ پہ آپ مہمان کو بٹھاتے ہیں؟ بولیں بھائی آپ کے گھر میں مہمان ہے، کوئی گندی جگہ ہے، مٹی ہے، ہر شے خراب ہوئی ہوئی ہے، کہ آپ کوشش کریں گے کہ اس جگہ پہ اس مہمان کو بٹھائیں؟ بولیں بھائی۔ اور اگر بٹھا رہے ہیں تو آپ کو مہمان کی عزت نہیں ہے۔ گندے دل میں اللہ نہیں بیٹھتا، پہلے دل صاف کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں تیری یاد سما جائے۔ جو حسد، بغض، کینہ، عداوت، غیبت اور چغل خوری سے میرے بھائی دل بھرا ہو، وہاں پہ اللہ آباد نہیں ہوتے۔ تو اس لیے رسول اللہ کی زندگی کا ایک مقصد تھا، پہلے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے دل صاف کرنا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پھر ان کو علم دینا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ گوڈی کرنی ہے۔ آپ ماشاءاللہ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، پہلے بھائی کیا کرنا ہے؟ زمین کی گوڈی کرنی ہے، زمین کو گند بلا سے صاف کرنا ہے۔ جب زمین صاف ہو جائے پھر اس کے اندر بیج کاشت کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس تنہائیوں میں ہوتا ہے میرے بھائی، مجلسوں میں نہیں۔ یعنی وہ بندہ تزکیہ کر ہی نہیں سکتا جو بندہ تنہائی کے اندر اپنی ذات پہ غور و فکر نہیں کرتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی میرے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، کیونکہ اس لمحے آپ کیا کرتے ہیں اپنی ذات کے، اپنے گھر کے، کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے اصل میں؟ کیا میں ATM مشین تو نہیں ہوں گھر میں کہ جس کے اندر پیسے ٹھونسے جاتے ہیں، بچہ باہر نکال لیتا ہے وہ پیسے، بس میرا یہ کام ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کھانا دینا، بچے کی حفاظت کرنا یہ آپ کا بنیادی کام ہے، اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ بچھو بھی کرتا ہے یہ۔ کیا بچھو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتا؟ بولے میں نہیں کرتا۔ کیا بلی پورا پینڈ پھیر کے چھچڑے لے کے نہیں آتی اپنے کتوروں کے لیے، بلیوں کے لیے؟ کھانا دینا میرے بھائی یہ بعد کی بات ہے، پہلے اس کو انسان کے پتر بنانا ہے، پہلے اس کی تربیت ہے۔ لیکن اس بارے میں سوچنا کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اکثر ماں باپ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ساڈے منڈے نو سمجھاؤ اے بڑا نافرمان ہو گیا۔ میں کہا بتاؤ آپ کا منڈے کا خواب کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کا کیا خواب ہے؟ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو سانوں کدی دسیا ہی نہیں انہیں۔ آپ کا نطفہ ہے میرے بھائی، آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور آپ اپنے بچے کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی میں کہاں پہنچنا چاہتا ہے، کیا تعلق ہے یہ۔ اس کے دوست جانتے ہیں، وہ جن کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھ کے چائے کے اوپر کھوکے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ جانتے ہیں یہ بات، اور باپ نہیں جانتا۔ تعلق نہ ہو میرے بھائی آپ کی بات کبھی اثر نہیں کرتی، یاد رکھیے گا۔ جب بندہ نہرو دور بیٹھا ہے میرے بھائی، آپ اونچا بولیں گے ایسا بولیں گے؟
بولیں بھائی نہر سے بندہ پار بیٹھا ہوا ہے, اونچا بولیں گے, اور ایک بندہ بالکل قریب ہے, اونچا بولیں گے آہستہ. ایک بندہ ہے ہی اندر, بولنے کی لوڑ ہے, بولے ادھر ادھر ہے, ادھر بولنے کی لوڑ ہے. ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہوا ہے کہ بابا گھر آیا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے چائے دینی ہے کہ پانی دینا ہے. چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا بات ابھی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, صرف چہرہ دیکھ کے. اور یہی صحابہ بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی رسول اللہ سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. خاموشی ہے کیونکہ ادھر ہے. جب دور ہوتا ہے میرے بھائی تو آواز ہی نہیں پہنچتی آپ کی, آپ کو چیخنا پڑتا ہے, آپ کو چلانا پڑتا ہے. ہمسائے والے کہتے ہیں او کی کر دے یار, ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو. ہمسائے والے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آ کے, کیونکہ تعلق نہیں ہے. تو یہ بندہ جب تنہائیوں میں سوچتا ہے میرے بھائی, اس کی وجہ سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. ہمارے والد صاحب چوہا شیدن شاہ, پتہ نہیں آپ نے نام سنا چوہا شیدن شاہ بھائی؟ تو جو کلر کار ہے نا, موٹر وے سے جائیں کلر کار ہے, وہ موٹر وے آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل سا راستہ ہے پہاڑوں والا. تو ادھر جی ٹی روڈ کی سائڈ پہ چوہا شیدن شاہ ہے. تو والد صاحب گاڑی چلا رہے تھے, تو اب کیمرے شیمرے ان کو نہیں پتا تھا, سپیڈ والے کیمرے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی تصویر لے لیتے ہیں. تو ان کی سپیڈ زیادہ ہوگی, تو پولیس نے روک لیا. بڑی سننے کی بات ہے بھائی, پولیس نے روک لیا. پولیس کہتی ہے حاجی صاحب تہاڈی سپیڈ بہت ہی ہو گئی ہے. ابو کہتے ہیں بالکل بہت ہی نہیں ہوئی, میں نے تو زیادہ نہیں کی. ان کے پکی بات ہے, ان کے جی پکی بات ہے. ان کے تھلے آؤ. انہوں نے کیمرہ دکھایا, اے گڈی تہاڈی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری ہے. یہ میٹر بھی دکھایا, یہ میٹر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی میٹر تو ہمارا ہے. تو یہ سپیڈ بہت ہی ہے کہ تھوڑی ہے؟ ان کی سپیڈ تو زیادہ ہے. پھر ابو کہتے ہیں میری بولتی بند ہو گئی. کہ میرے ابو کو بولتی بند نہیں کر سکتا. اتنے میری بولتی, اور فوراً میرے ذہن میں خیال آیا یہ انسان کتنا کمزور ہے, لیکن اس نے ایسا سسٹم ایجاد کر لیا ہے جو آپ کا سارا ڈیٹا ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر آپ کی بولتی بند کر دیتا ہے. سوچو اللہ کی ذات قیامت کے دن جب سوال کرے گی, کچھ ایسی بولتی انسان کی بند ہو جائے گی. یہ تو ویڈیو کچھ بھی نہیں ہے, جو ویڈیو اللہ کے پاس ہے بھائی. اور وہ ویڈیو ہے جو کوئی بھی جانتا, وہ والی ویڈیو اللہ کے پاس موجود ہے. آپ کو لگا تھا ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا, اب سارے چلے گئے تو میں اب کر لیتا ہوں. وہ ویڈیو اللہ کے پاس موجود ہے, اور اللہ آپ کو دکھائے گا بھی, یہ تو ہی ہے. بندہ کہے گا جی اللہ میں ہی ہوں. یہ گناہ تو ہی کر رہا ہے, جی اللہ میں ہی کر رہا ہوں, مانے گا بندہ. تو اس لیے عمر بن خطاب کہتے تھے اس سے پہلے کھاتا اللہ کھولے تم خود کھول لو. اس سے پہلے کھاتا اللہ کھولے تم کھاتا خود کھول لو. اور یہ کب کھلتا ہے؟ یہ تنہائیوں کے اندر کھلتا ہے میرے بھائی, مجلسوں میں نہیں. مجلس میں تو کھاتا کھولتے انسان کو ڈر لگتا ہے, لیکن تنہائیوں کے اندر میرے بھائی وہ اپنا کھاتا کھولے کہ میں کتنا زندگی میں آگے جا رہا ہوں. اب 20 سال سے بندہ نماز پڑھ رہا ہے, دھیان سے سنیے گا. بندوں کو لگتا ہے میں کیا سوچوں, 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, 20 سال پہلے بھی نہیں جانتا تھا نماز میں کیا پڑھتا ہوں, آج بھی نہیں جانتا کیا پڑھتا ہوں. کون ہے تو بھائی؟ تو کون ہے؟ اپنے کاروبار کو اس بنیاد پہ دیکھتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں, لیکن اللہ سے تعلق میں تو یہ چیز نہیں دیکھ رہا تو کہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو 20 سال پہلے بھی نہیں پتا تھا میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں, 20 سال بعد بھی نہیں پتا اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں, کیا بات کر رہا ہوں میرے بھائی. پشتو میں بھی آپ سے میں بات کروں آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں, وہ تعلق کیسے پیدا کرے گی. چوتھی بات میرے بھائی دیکھیں, تنہائیاں وہ انسان کی رشتوں کو کیسے میرے بھائی پاکیزہ کرتے ہیں. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. ہے آپ کی اپنی پھپھڑ کے ساتھ یا پھپھی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, حالانکہ آپ ذہن یہ لے کر گئے تھے کہ میں نے اسے یہ بات سمجھانی ہے کہ میری بچی نہیں مان رہی آپ کے بچے سے رشتہ کرنے میں, تو ناراض نہیں ہونا ہے کہ نہیں. بھن کہندی ہے منو دے تو خالہ کہندی ہے سانو دے, لڑائی ایسی ہوتی ہے. اب آپ کی بیٹی نہیں مان رہی پھپھی کے گھر جانے کے لیے, اب کیا کریں, زبردستی تو نہیں ہو سکتی. تو اب آپ سمجھانے کے لیے گئے اپنی پھپھی کے پاس. سمجھ رہے ہیں نیت کیا ہے؟ میری بہن ہے. نیت کیا ہے؟ اخلاص ہے. نیت کیا ہے؟ اصلاح ہے. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی, واللہ بڑی سننے کی بات ہے. آپ اپنی بہن کے پاس گئے لیکن گیم الٹ ہو گئی, وہ بھی لڑ پڑی, آپ بھی بولے بھائی لڑ پڑے, اور وہ اپنے پاسے تسی اپنے پاسے. اب وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی, آپ اسے دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن بہن کا بھی مسئلہ کیا تھا؟ اخلاص تھا. آپ کی بھی نیت کیا تھی؟ اخلاص تھی. اب دھیان سے سنیے گا, اب جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں, لڑائی چھوڑ کے آ گئے ہیں, اگر اس بندے میں واقعتاً اخلاص تھا, اصلاح تھی, یہ تنہائی میں اپنی بہن کا نام لے کے دعا کرے گا. اور وہ بہن تنہائیوں کے اندر اپنے بھائی کا نام لے کے کیا کرے گی؟ دعا کرے گی, یا اللہ میری نیت اخلاص کی تھی, میری نیت رشتہ جوڑنے کی تھی, یا اللہ میرے سے جڑا نہیں جڑا, یا اللہ تو جوڑ دے.
ہم رشتہ توڑنا نہیں چاہتے، ہم رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی ذات ہے. دن کو ابو جہل ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، رات کو اسی ابو جہل کے لیے رو رو کے دعا کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں نا یار تیری بہن ناراض ہو گیا تو کچھ تو کرنا پڑے گا، ساڈا کام سی انہوں نے سمجھانا. نہ میرے بھائی، یہ پورا کام نہیں کیا آپ نے، یہ آدھا کام کیا آپ نے، باقی آدھا کام اب اللہ کے ہاں جا کے دعا بھی کرنی ہے. اب آپ کا کام پورا ہوا ہے. اب جو بھی آپ سے رشتہ ناراض ہے میرے بھائی، یا جس سے آپ ناراض ہیں، اگر آپ واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں تو آپ تنہائی میں اس کا نام لے کے دعا کریں گے. اگر نہیں تو یہ خنس ہے، اگر یہ نہیں یہ وٹ ہے، اگر نہیں تو یہ میں ہے، اگر نہیں تو یہ اڑک ہے، اگر نہیں تو یہ ضد ہے، اگر نہیں تو یہ تعصب ہے. جن کی دعاؤں میں رشتے مر جاتے ہیں، حقیقت میں ان کے رشتے مر جاتے ہیں. جن کی دعاؤں میں رشتے زندہ ہیں میرے بھائی، اصل میں رشتے انہی کے زندہ ہیں، کیونکہ وہ تنہائیوں کے اندر بھی اپنے رشتوں کو بھولتا، بولے بھائی نہیں بھولتا. تو اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اس لیے ایک ہوتی ہے میرے بھائی محنت، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رحمت. سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں. آپ نے اپنا ٹل مارا ہے پورا، لیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے. جو کہتا ہے کہ میں اپنے دستے بازو پہ صرف یقین کروں گا، یہ کفر ہے. وہ جو کہتا ہے نا مجھے کسی کی کوئی لوڑ نہیں ہے، میرے دستے بازو میری محنت ہی کافی ہے، میں ہل بھی جوت رہا ہوں، میں بیج بھی پھینک رہا ہوں، میں پانی بھی دے رہا ہوں، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں رحمت کہاں سے آ گئی؟ اسی کو تو فرعون کہتے ہیں، اسی کو تو قارون کہتے ہیں. ایمان والا محنت کرتا ہے لیکن کہتا ہے اگر اللہ کی رحمت بیچ میں شامل نہ ہوئی تو میری محنت کبھی رنگ پیدا. ایک بندہ 2 گھنٹے کام کرتا ہے، پراپرٹی ڈیلر کی ایک ڈیل مارتا ہے، کروڑ روپے کما لیتا ہے، اور ایک مزدور 25 سال سے کام کر رہا ہے لیکن 2 وقت کی روٹی بھی کھا پا رہا. بولو بھائی نہیں کھا پا رہا. دینے والا کون ہے؟ محنت نہیں ہوتی ہے. دینے والا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ ہوتا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ آپ کا ذرہ پہاڑ بنتا ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو میرے بھائی پھر کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ نے اپنے رشتوں کے ساتھ جو محنت کی ہے، آپ نے زور لگایا، ٹل مارا، لیکن کام نہیں بنا. تو اب آپ نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے لیے تنہائیوں میں دعا کرنی ہے. کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہیں میرے بھائی، میرے لیے زندگی میں بھی ہیں، ان کو صرف میں یاد کروں میرا رنگ لال ہو جاتا ہے. صرف یاد کروں نا، سوچو اس بندے کا کتنا اثر ہے میری ذات میں، کہ صرف یاد کر کے رنگ لال ہو جائے، گالی دینے کا من کرے، گالی دینے کا دل کرے. یہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے میری چیز، یہ آپ کے دل کو خراب کر رہی ہے، آپ جل رہے ہیں. وہ چین کی نیند سویا ہوا ہے. اب بندے کہتے ہیں جواز صاحب معاف نہیں ہوتا. کیویں معاف کریے؟ اس کا نام لے کے دعا کریں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. واللہ معاف نہ بھی ہوا نا، اس کا سامنا کرنا کم از کم آ جائے گا آپ کو. کم از کم السلام علیکم کہنے کا حوصلہ اللہ ضرور پیدا کر دیتا ہے. جو کم از کم کیا کرتا ہے تنہائی میں، کیا کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے. اکرم نام ہے اس کا، یا اللہ اکرم بھائی نے تو معاف کر دے، میرے کلتے نہیں ہوتا، تو انہوں معاف کر دے اور منو یہ توفیق دے کہ میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں. کیونکہ انج گیم چھوڑ دی نہیں، اس طرح زندگی چل نہیں سکتی. یہ جل جل کے میں راکھ ہو جاؤں گا، نقصان تو میرا ہوگا. میرے بھائی 2 لوگ ہیں، ایک بندے نے بوجھ اٹھایا ہوا بہت زیادہ اپنے کندھوں پہ، اور ایک بندہ اس سے خالی ہے. ان کی ریس لگتی ہے، کون جیتے گا؟ بولے میں کون جیتے گا؟ تو آپ نے تو بوجھ لدا ہوا ہے پورے خاندان کا، سارے ٹبر کا بوجھ لدا، انہیں انج کر دیتا، انہیں انج کر دیتا، انہیں انج کر دیتا. یہ بوجھ انسان کو جنہیں دوائیاں اثر نہیں کرتی. یہ حکیم وغیرہ میرے بھائی بےمانی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا دل جل رہا ہے اندر سے. اس کو سکون میں لے کے آنے کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، گند کو کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ صاف کرنا پڑتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہے تنہائیوں میں میرے بھائی ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ صاف کر دے گا. تو ایک رشتہ کیا ہے؟ انفرادی ہوتا ہے. ایک رشتہ کیا ہے؟ ہمارا ملک کے ساتھ بھی تو رشتہ ہے نا میرے بھائی. اب میرے بھائی یہ میرا آپ سے سوال ہے، شاید ہی آپ میں سے کوئی بھائی ہو جس کو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس سے شکایت نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. جو فلسطین میں ہو رہا ہے شاید ہی ایسا بھائی ہو جس کو اس سے ظاہری بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی اس کے لیے تو یہودی بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو پھر مسلمان ہیں. اس کے لیے تو کافر احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو پھر الحمدللہ مسلمان ہیں. دھیان سے سنیں گے میرے بھائی بات. آپ نے پچھلے 1 مہینے کے اندر 30,000 بندے مار دیے. اس نے فلسطین میں ہمارے 30,000 بندے مار دیے. ہمارے ملک میں آٹا 40 کا 140 ہو گیا. لوگ کہتے ہیں 25 روپے کا دیسی گھی ہوتا تھا، ہوں 2500 کا ہوتا ہے. حالات کہاں سے کہاں آ گئے میرے بھائی. آپ نے پچھلے 1 مہینے میں تنہائیوں کے اندر کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے ملک یا فلسطین کے لیے دعا کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے کی ہے. تنہائی میں
2 رکعت پڑھی ہے آپ نے نفل، کس کے لیے؟ ملک کے لیے. کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے. اور وہ نفل پڑھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ملک کی خیر کر دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد چاہیے تو کس سے ملے گی؟ نماز سے اور صبر سے. تو کتنے بھائی ہیں میرے بھائی ہاتھ کھڑا کہہ رہے جنہوں نے پچھلے 1 مہینے میں اکیلے میں مولوی کی امین پہ امین نہیں، فیس بک کمنٹ نہیں، فیس بک کی پوسٹ شیئر نہیں، تنہائیوں کے اندر اپنے ملک کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کی ہے؟ کتنے بھائی ہاتھ کھڑا کریں؟ 1 بھائی، 2 3 4 5. ابھی تک میں جتنی مساجد میں میرے بھائی گیا ہوں الحمدللہ 70-80 مساجد تک ہم جا چکے ہیں. واللہ میرے بھائی ابھی تک مجھے صرف 10 سے 12 لوگ ملے ہیں جو اس ملک کے لیے تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں. ہمیں کوئی دشمن کی لوڑ ہے؟ بولو لوڑ. آپ کو لگتا ہے مودی دعا کرے گا اس ملک کے لیے؟ بولو بھائی، آپ کو لگتا ہے جو مودی ہے انڈیا کا وہ ملک کے لیے ہمارے دعا کرے گا؟ کرے گا؟ اور بولو نا یار، کیا لگتا ہے اسرائیل ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ IMF ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ اپنے گھر کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ ہمارا آدھا ملک تو اپنے ملک کو گالیاں دیتا ہے کہ نہیں؟ اے وب ڈانے دے بیڑا غرق ہو جائے، اے لیسکے ہونے دے بیڑا غرق، 2 گندے بٹی ہو ٹر جاندی، تہاڈی دعا قبول ہوگی؟ بھئی آپ نے بد دعا کی نا بیڑا غرق ہو جائے، تو بیڑا غرق ہو گیا، 2 گھنٹے اور ہو گئی. بیڑا غرق ہو گیا، 55 روپے کا یونٹ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا نا. غصہ نکالنا بڑا آسان ہے میرے بھائی، دعا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دعا کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو جس کا تعلق مخلص ہوتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. جس کو غصہ ہوتا ہے کہ میری پلیٹ میں جو روٹی پڑ رہی ہے مشکل سے آئی ہے اس لیے اس کو غصہ ہوتا ہے، وہ بڑھاس نکالتا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے. کبھی یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیتا ہے، کبھی ملک بیچ دیا انہوں نے کہہ دیتا ہے اے ایٹم بم کیوں رکھا جائے، چلا چھڈو، ایک شبراتی چلا لیا کرو. جھکتے مارتا ہے اپنے ملک کو، اپنے ملک کو جھکتے مارتا ہے. آپ کے جو میرے بھائی ریاست جیسی بھی ہوتی ہے یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہوتی ہے. آپ کے ماں باپ کیا علی اور فاطمہ جیسے ماں باپ ہیں؟ بولو ہیں؟ اٹھا کے باہر پھینک دو پھر کہ یہ میرا حق تو ادا نہیں کرتے، یہ میرا ابا تو سگریٹ پیتا ہے، میرا باپ تو میری ماں کو کوٹتا ہے پکڑ کے، یہ تو گالیاں دیتا ہے. تو کیا کرو گے؟ پھینک دو گے اٹھا کے؟ او بولو کیا کہو گے؟ جویں دا بھی ہے کی کہو گے؟ جویں دا بھی ہے، پیو تے ہے نا. آپ نے فلسطین نہیں دیکھا ابھی؟ لوگ کفن پہن کے گھر سے باہر چلتے ہیں کیونکہ کہیں پہ چچڑے اڑ سکتے ہیں ہمارے. آپ کھٹیا میں ایسے سوچ کے چلتے ہو کہ پتہ نہیں گھر واپس آنا ہے کہ نہیں، پھرتے ہو ایسے. اور بولو پھرتے ہو ایسے. تو قریش والوں کو اللہ قرآن میں کیا یاد کروا رہا ہے؟ میں نے تمہیں 2 انعام دیے ہیں، وہ کیا ہے؟ امن. اس حرم کے اندر امن ہے. مکہ میں دشمن بھی اس کے تلوار کو چلا سکتا، اللہ امن گنواتا ہے. وہ آپ کی کھڑیاں میں امن ہے کہ نہیں؟ کو بم دھماکے بج رہے ہیں. لیکن میرے بھائی ہم پھر بھی اپنے ملک کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کبھی بازار میں گئے ہو اور آپ کو سامان نہ ملا ہو، مہنگا سستے کی بات چھوڑ دیں، ملا ہے کہ نہیں ملا؟ نہ ملے تو کیا کر لو گے؟ نہ ہونا آپ کہو گے 1000 روپے لے لے دے تے صحیح، کہو گے کہ نہیں؟ اور بولو کہو گے کہ نہیں؟ اگر نہ ہو آپ کیا کہو گے؟ او یار گھر لے لے ساڈا، روٹی تے دے. لیکن پھر بھی دے رہا ہے نا اللہ. اور بولو دے رہا ہے نا. کوئی شے آپ کے بازار میں کبھی کم ہوئی ہے میرے بھائی؟ لیکن ہم اپنے ملک کو گالیاں دیتے ہیں. تو ہمیں کو لوڑ دشمن کی کیونکہ ہماری تنہائیوں میں ہمارا ملک زندہ نہیں ہے. فلسطین میں پتہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ وہ ہماری ماں کا ریپ کر رہے ہیں، ریپ کرتے ہیں اس کا، پھر اس کے گھر کو جلا دیتے ہیں، پھر اس کے بچے کے چچڑے اڑا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جو تو نے کرنا کر لے، تو ہمارا باس ہے، جو تو نے کرنا کر لے، پانی پلانے دے اس کو، ہم نے پانی پلانا ہے. وہ کہتا ہے پانی بھی پلانے دینا، اور ہماری زبان سے 2 نفل نہیں نکلتے جو مفت ہیں. اور آپ کہتے ہو کہ آپ کو فلسطین کی محبت ہے؟ یہ ناٹک ڈرامہ ہے. یہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کہتے ہو کیونکہ وہ اندر سے ملامت کرتا ہے. اس لیے بندہ کیا کہتا ہے؟ مجھے بڑی فکر ہے فلسطین کی. فلسطین کی فکر تنہائیوں میں پتہ چلتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. ایسے ہی دعا کرو جیسے اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہو جب وہ بیمار پڑا ہوتا ہے، کر کے دکھانا. اس لیے تنہائیاں میرے بھائی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہیں. یہ انسان کی اوقات بتاتی ہیں، یہ ملک کی کتنی قدر کرتا ہے اور یہ امت کی کتنی قدر کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، وہاں پہ بھی میرے بھائی گھنٹوں رسول اللہ نے دعا مانگی اور یہاں پہ آ کے ان کی دعا رک گئی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جو ابھی آئی بھی نہیں ہے، جو ابھی آئی بھی نہیں ہے. یا اللہ میری امت. کیونکہ جیسے ماں ہوتی ہے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کو کس کی فکر ہوتی ہے بھائی؟ اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے. تو رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو کیا فکر ہے؟ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں، ان کا کیا ہوگا؟
تو اتنا روئے کہ اللہ کو رحم آ گیا، کوئی نبی تو یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کون چپ کرائے گا میرے نبی کو؟ اللہ خود چپ کراتا ہے، جبریل کو بھیجتا ہے کہ میرے نبی کو کہ اتنا مت رو، اتنا مت رو۔ سورہ الکہف میں اللہ کہتا ہے ہلاک ہو جائیں گے اے نبی، اتنا مت رو۔ رسول اللہ نے فرمایا جبریل کو پہلے مجھے بتاؤ میرے جانے کے بعد میرا اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں اللہ سے مانگتا رہوں گا۔ تو جبریل اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، اللہ ان کو پیغام بھیجتا ہے میرے نبی کو پیغام دے آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، بس آپ رونا بند کر دیں۔ تو میرا نبی تنہائیوں کے اندر اپنی امت کو یاد کرتا تھا، اس لیے ابو بکر بھی پھر کرتے تھے، اس لیے پھر عمر بھی کرتے تھے، اس لیے صحابہ وہ سب کرتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ مجھے شرم آتی ہے یہ حدیث پڑھ کے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ 70 صحابہ کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے پھر سوتے تھے۔ ہمیں تو 70 کے رشتہ داروں کے نام نہیں آتے، 70 صحابہ کا نام لے رہے ہیں پھر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں پھر سوتے تھے بستر پہ جا، کیونکہ ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تنہائیوں میرے بھائی یہ ہوتی ہے مخلص محبت، اخلاص والی محبت جو تاثیر پیدا کرتی ہے، جو اثر پیدا کرتی ہے، جو رنگ لے کے آتی ہے۔ تو میرے بھائی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، اللہ کا واسطہ میرے بھائی ملک کو 2 نفل تو دے دو یار، اتنا تو بنتا ہے اس ملک کا۔ یہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا جسم پہ، جیسا بھی ہے یہ ملک اس کی سبب سے ہی ہے۔ ہاں آپ نے ابھی جو روٹی شوٹی کھائی ہے اس ملک سے ہی ہے، یہ سڑک پہ چل کے ہیں اس ملک سے، جیسا بھی ہے بھائی سبب تو یہی ہے، اور سبب کی ہم عزت کرتے ہیں، سبب کا ہم احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس سے سبب اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے۔ تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے مخلص ہو کے اس کے لیے دعا کر دیں، بد دعا نہ کریں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اس بات کو۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان حکمرانوں کے، تو یا اللہ ان کو مٹا کے ایسے حکمران لے کے رہا جن کے دل میں تیری قدر ہے۔ تو دعا کریں نا میرے بھائی، بڑاس نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کا تھوڑا سا اندر کا بڑاس باہر آ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر 5ویں بات دیکھیں میرے بھائی، تنہائیاں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے، اچھا ایک پہلے وعدہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ جو ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے اس میں ظاہری بات ہے سنتیں بھی ہوتی ہیں، تو علیحدہ نہیں 2 نفل پڑھنے، تو جو سنت عمل ہوتا ہے میرے بھائی اس کے اندر آپ جتنی مرضی نفلی نیتیں کر لیں تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے 2 نفل کیا، آپ نے کہا یا اللہ میں توبہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں فلسطین کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں ملک کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، تو وہ 2 نفل ہی کیا ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں۔ تو بھائی ایک دفعہ سارے بھائی بہنیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کریں کہ کم از کم فلسطین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آپ 2 رکعت پڑھ کے مخلص ہو کے تنہائیوں میں دعا کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سارے بھائی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دوسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے میرے بھائی انسان میں، اس کو کہتے ہیں پرولیکٹن، یہ بول دے کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ پرولیکٹن ایک کیمیکل ہوتا ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی۔ یہ انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتا ہے، گھٹن نہیں ہوتی، گھٹن سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے اس کو۔ اس کو باہر نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے آنسو۔ یہ کیسے باہر آتا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی، آنسوؤں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے تو انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مر جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنی اماں کو رو نہیں نہ رہی، اس کو رلاؤ، وگرنہ یہ اندر سے مر جائے گی، اس کو ڈپریشن ہو جائے گا، یہ ایک ایسی وادی میں چلی جائے گی کہ اس کو باہر لے کے آنا کیا ہو جائے گا، مشکل۔ رونا چاہیے اس کو تاکہ وہ اندر کا کھارا غبار کیا ہو جائے میرے بھائی، بولو بھائی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تنہائیوں میں رونا نہیں آ رہا، رونے جیسا منہ بنا، منہ بنا رونا، جو تیرے کرتوت ہے نا تیرے پہ تو آسمان گر جانا چاہیے اور تجھے رونا تک نہیں آ رہا۔ علماء کہتے ہیں جو 1 سال سے اللہ کے سامنے رویا نہیں یہ مر چکا ہے۔ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا، وہ بچھو اور جو لال بیگ ہوتا ہے نا سانس وہ بھی لے رہا ہے میرے بھائی، یہ بندہ ادھر سے مر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے، کیونکہ جتنا گناہ ہے میرے بھائی وہ ایک بھی کافی ہے اس کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے، لیکن اس کو رونا تک نہیں آتا، یہ اللہ کے سامنے روتا نہیں۔ اس لیے اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے جو اللہ کی یاد میں کیا کرتی ہے، رو پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عرش کا سایہ کس کو دیتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ صرف اخروی حوالے سے نہیں، آپ کا دنیاوی حوالے سے بھی فائدہ ہے۔ جو نوجوان تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے انٹرنیٹ پہ، آپ ابھی لیکچر کے بعد ریسرچ کیجئے گا، ہیونگ اے گڈ کرائے، اچھا رونا، یہ آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر مہینے 2-3 ہفتے کے بعد بندے کو ایک دفعہ رونا چاہیے، خود بکوشش کرنی چاہیے کہ وہ روئے تاکہ سارا غبار کیا ہو جائے میرے بھائی باہر آ کے، اس کا دل ہلکا پھل کے، جو گھٹن ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہے، جنہوں ہاتھ لو اکیا پیا ہو، آپ دکان پہ جاؤ نا سامان لینے کے لیے، آپ کو السلام علیکم، ہاں جی آپ کی چاہیے،
السلام علیکم بھائی جان. او وعلیکم السلام یار, جلدی کیتا کر, تو اتنے عقیدت بھی ہے ہر ایک کی. روتے نہیں ہیں میرے بھائی, رو, اس کو باہر نکالا جو آپ کے اندر سارا کا گند بھرا ہوا ہے, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہے, چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے, وہ رشتوں کی وجہ سے ہے, وہ کسی بھی شے کی وجہ سے ہے. تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیا کرنا میرے بھائی, رونے کا فائدہ جہاں پہ آخرت میں ہوتا ہے وہاں پہ دنیا کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو آخری 3 باتیں میرے بھائی, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اب نا دعا کو علماء نے ہتھیار بولا ہے. کیا بولا ہے میرے بھائی؟ یہ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار ہوتا ہے. اب چھری بھی ہتھیار ہے, بندوق بھی ہتھیار ہے, بم بھی ہتھیار ہے, توپ بھی ہتھیار ہے, اور ایٹم بم بھی ہتھیار ہے. بھائی یہ سارے ہتھیار ہیں کہ نہیں؟ لیکن فرق اس کے اثر میں ہے. جو ایٹم بم اثر کر سکتا ہے وہ چھری. تو اکثر لوگ چھری والی دعا مانگتے ہیں, دعا مانگنی ایٹم بم والی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنی چھری کو ایٹم بم کیسے بناتے ہیں. اس لیے دعا کا طریقہ بھی بتایا اور دعا کا وقت بھی بتایا کہ ان اوقات میں اور اس انداز کے ساتھ دعا کرو گے نا تو تمہاری دعا جو چھری ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایٹم بم بنا دے گا. یعنی اس کی قبولیت کے مواقع میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ مقبول وقت کے اندر دعا کرنا. یعنی ویسے تو اللہ, جب آپ اللہ کو پکارو تو اللہ آپ کی پکار سنتا ہے, لیکن کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے ان مواقعوں کے اندر تمہاری دعا کی قبولیت, اس کے چانس کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ تنہائیاں ہی ہیں, وہ تہجد کا وقت ہے, بارش کا وقت ہے. آپ کے پنڈ دے آتے ہیں ککڑ بولے, جب مرغا بولے میرے بھائی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. اس وقت اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. تو مقبول وقت جو ہوتے ہیں, مسافر جب سفر کر رہے ہیں تو سفر میں اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتا ہے؟ وہ سنتا. آپ مظلوم ہیں, آپ کے زیادتی ہو رہی ہے, تو مظلوم اور اللہ تعالیٰ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس لمحے کے اندر جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا ضرور سنتا ہے. تو کچھ مقبول گھڑیاں, جمعے والے دن عصر کی نماز کے آخر میں اور مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. رات کو ایک دم سے آپ کی آنکھ کھل جائے, اس وقت آپ اللہ کا ذکر کر کے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے. تو قبولیت کے وقت ہے, وہ پہلی شرط ہے اپنی چھری کو ہتھیار بنانے کے لیے, اس کو بم بنانے کے لیے. دوسری بات, بڑی کمال بات ہے میرے بھائی, آپ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا نام لے کے جب دعا کرتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے, وہ کہتا ہے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی عطا کرے. بڑی کمال بات ہے. آپ کو جب بھی کوئی نیک بندہ ملے آپ سب سے پہلے اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے. فرشتے زیادہ تو نیک کوئی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اور فرشتہ اس وقت کو کام کرتا ہے جب اس کو اللہ کہتا ہے, اپنی مرضی. تو مطلب اللہ باقاعدہ ایک فرشتے کے بعد بھیجتا ہے کہ یہ بندہ جیسے ہی مانگے تو نے اس کے بارے میں دعا کرنی ہے کیونکہ میں نے اس دعا کو قبول کرنا ہے. سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے 2 فائدے ہیں. ایک, رسول اللہ کی مسلم کی حدیث ہے, اللہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں, یعنی وہ موجود نہیں ہے, آپ اس کا نام لے کے دعا کر رہے, اللہ یہ دعا قبول کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسرا, بندہ حسد سے پاک ہو جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کسی کی پراڈو دیکھی, آپ کو 10 سال ہو گئے کریانے کی دکان چلاتے ہوئے, تاڈے کول 1 to 5 نہیں آیا, اور اس بندے کو بھی سال ہوا ہے ماشاءاللہ, انہیں ٹوٹی کٹا لی ہے, تو برداشت ہوگا بندے سے؟ نہیں, اندر گیم خراب ہونی ہے. گیم خراب ہونے میں گناہ نہیں ہے, اس گیم کو باہر لے کے آنے میں گناہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس گیم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں, یا اللہ تو میرے بھائی کو مزید ترقی عطا فرما. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ اس کو بھی ترقی عطا فرما. تو ایک تو آپ حسد سے بچ جاتے ہیں, دوسرا آپ کی دعا کی قبولیت کے چانس کیا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ آپ زمین والے ہیں, آپ ساتھ والی زمین کی دعا کریں اپنی زمین بچانے کے لیے. آپ گھر والے ہیں, ہمسائے کے لیے دعا کریں اپنا گھر بچانے کے لیے. آپ دوست ہیں, اپنے دوست کے لیے دعا کریں اپنی دوستی بچانے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے حرص پیدا کی ہے مومن میں کہ نہ صرف اپنے مومنوں کے لیے دعا کریں بلکہ اس دعا کی وجہ سے میں اس کی دعا بھی کیا کروں گا؟ بولے بھائی کیا کروں گا؟ قبول کر لوں گا. تیسرا طریقہ میرے بھائی, یہ بہترین طریقہ ہے. ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی ایک بھائی آ رہا تھا بار بار کہتا حافظ صاحب میرا بیاہ نہیں ہو رہا, کوئی طریقہ بتائیں میں ابو امی کو راضی کر لوں, میرا بیاہ ہو جائے, میرا بیاہ ہو جائے. تو میں نے پھر ایک حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل حل کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکل حل کرتا ہے. بڑی سننے کی بات ہے. میں نے اسے کہا جس کی شادی نہیں ہو رہی نا تو اس کی جا کے مدد کر.
اللہ تیری بھی مدد کرے گا. واللہ میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ ڈھونڈا جس کی شادی میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے, اس نے اس کی جتنی استطاعت تھی اس کی مدد کی. یقین کریں کہ 2 ہفتے کے بعد الحمدللہ اس کی شادی کا بھی بلاوا آ گیا, شادی ہو گئی. ایسے ہم کبھی, یعنی آپ کا راشن کا مسئلہ ہے تو کسی راشن والے کیا کریں, آدھا کلو چینی سے مدد کر دیں. آپ کی گلی کے گٹر کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اسی مسئلے کے تحت جو دوسرا بھائی ہے آپ اس کی کیا کریں, مدد کریں. اللہ رسپانس میں آپ کی کیا کرتا ہے, مدد کرتا. یہ بھی سچا واقعہ ہے. سعودی عرب کے اندر ایک یہ میڈیا والوں نے ایک بندے کو پکڑا, وہ 20 سال سے ماشاءاللہ حج پہ آ رہا ہے, 20 سال سے لگاتار ماشاءاللہ حج کر رہا ہے. تو لوگ تو درخواستیں دے کے میرے بھائی دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارا قبول ہو جائے. یہ 20 سال سے آ رہا ہے. تو میڈیا والے نے پوچھا میرے بھائی کیا ایسا ماشاءاللہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے 20 سال سے لگاتار, اور وہ کوئی کھاتا پیتا آدمی بھی نہیں, امیر آدمی نہیں ہے, درمیانے آدمی ہے. اس نے کہا یار ویسے تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ جس کو بلائے وہ بندہ آ جاتا ہے, لیکن ایک عمل میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نوازا, اور لگتا ہے کہ جتنی زندگی ہے میں آتا رہوں گا. وہ کیا ہے بھائی, کہتے ہیں آج سے 2000 سے پہلے نا میرے بھائی سعودی عرب میں اتنے کوئی انتظامات نہیں تھے حاجیوں کے لیے, بڑا مشکل سسٹم تھا. تو منہ سے حج پہ, منہ ایک جگہ ہے, وہاں سے مکہ جانے کے لیے بسیں تھوڑی ہوتی تھیں. تو جیسے ہمارے گجر تیارے نہیں ہوتے میرے بھائی, جن نے اپنی چادر رکھ دی تھی سیٹ ہوندی, جس نے ٹوپی رکھ دی سیٹ ہوندی, تو جس نے سیٹ مل لی سیٹ اس کی. تو میں نے تو الحمدللہ سیٹ مل لی, کیونکہ 8-9 کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہے بھائی مکہ, میرے سے تو چلا نہیں جائے گا. تو وہ جب سیٹ بندے کو مل جاتی ہے نا, ایسے لگتا ہے جیسے بندے کو صدیوں کی پیاس جو ہے نا وہ بجھ جاتے, کیونکہ تھکا بہت ہوتا ہے, حد درجے کی گرمی, کوئی انتظامات ہوتے کوئی نہیں تھے. تو بس کا ملنا, گاڑی کا ملنا ہی بہت بڑی بات تھی. لیکن اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے, وہ تھوڑی موٹی بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے, اور سوٹی پکڑ کے آئے ہائے کر کے چل رہی ہے, تھوڑے سا چلتی ہے بیٹھ جاتی ہے, پھر تھوڑا. اب میں نے کہا یہ تو 9-10 گھنٹے میں پہنچے گی مکہ. تو میرے سے برداشت نہ ہوا, میں نے اس ماں جی کو جا کے کہا ماں جی میرے سے نا آپ کو ایسا دیکھا نہیں جا رہا, میرے ماؤں کی جگہ ہے, آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں, آپ کی جگہ پہ میں چل لوں گا. تو وہ ماں جذباتی ہو گئی, اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. ظاہری بات ایسا کون کرتا ہے میرے بھائی, جب نفسی کا عالم ہوتا ہے نا, ہر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے. اس ماں نے کہا اللہ تیرے سے راضی ہو میرا بیٹا, میری دعا ہے اللہ تجھے ہر سال حج کرائے. کہتا بس مجھے لگتا ہے وہ دعا لگ گئی مجھے, اور آج مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, کبھی کوئی لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے حج کر لیں, یعنی کہ ہم نے حج کیا ہوا ہے آپ کر لیں جا کے. کبھی میرے رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, محرم کا مسئلہ, تو وہ مجھے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں 20 سال سے کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے کہ میں الحمدللہ حج پہ آ جاتا ہوں. اور یہ کیوں ہوا ہے, کیونکہ میں نے کسی کی مشکل, سبحان اللہ میرے بھائی یہ بہترین طریقہ. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں, وہ ہمارے راشن کی فیملیز کے اندر راشن ماشاءاللہ اس کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, چندہ بھیجتے ہیں. تو ان کے والد صاحب بستر پہ بیچارے پڑ گئے, اللہ ان کو صحت دے. وہ بستر پہ آ گئے ہو, اب ان کی بیماری پکڑی نہیں جا رہی, خرچہ بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ حدیث سنی, تو انہوں نے کہا جواز صاحب کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں جس بیماری وہ کیا ہے مشکل میں ہے, ہم نے اس کی کیا کرنی, مدد کرنی ہے, تاکہ وہ دعا کرے تو اللہ ہماری مشکل کیا کر دے, آسان کر دے. تو ہم نے اپنے ساری مساجد میں پیغام بھیجا کہ وہ ایسا ہے. تو ایک ملا, اس کو کینسر کی مریضہ تھی, اس نے ٹیسٹ کرانا تھا, ٹیسٹ کے پیسے نہیں تھے. الحمدللہ وہ ٹیسٹ کے ہم نے ان کو کہا بھی آپ ان کی مدد کر دیں. انہوں نے پیسہ بھیجا, ہم نے ان کو بھیجا, ہم نے کہا نام لے کے کیا کرنا ہے, دعا کرنی. انہوں نے دعا کی, یقین جانے تھوڑے ہی دنوں کے بعد رپورٹ میں کینسر نکلا. یعنی وہ بزرگوں کیا تھا, پہلی سٹیج کا کینسر تھا. اور صرف یہ نہیں نکلا, ان کے پورے خاندان کو کینسر ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کے ڈی این اے خاندانی یہ چیز ہے, یہ لازم بات ہے, آج نہیں تو کل آپ کے بچوں میں بھی نکلے گا. ان کو پہلے ہی کیا کرنا چاہیے, ٹیسٹ کرا کے اپنا علاج کروا لینا چاہیے, تاکہ وہ اس مصیبت سے بچ جائے. یعنی ایک صدقے سے نہ صرف بیماری پکڑی گئی بلکہ علاج شروع ہو گیا, بلکہ پورا خاندان بچ گیا. کیونکہ آپ جب کسی کی مشکل حل کرتے ہیں تو اللہ, بولے بھائی اللہ آپ کی مشکل حل کرتا ہے. چوتھی بات ہے میرے بھائی استغفار, بڑی سننے کی بات ہے. اگر وہ بھائی کوئی آخر میں کھڑا ہوا ہے دیوار کے پاس, بڑی سننے کی بات ہے, وہ دیوار کے پاس کوئی بھائی کھڑا ہے, آ نہیں پا رہا میرے پاس, کیا وجہ ہو سکتی ہے, بولے بھائی. کوئی بھائی وہاں پہ کھڑا دیوار کے پاس, وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں پا رہا, کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی, بتائیں بھائی کیا ہو سکتی ہے, رکاوٹ کیا ہو سکتا ہے بھائی, بہت بڑی کیا ہے درمیان میں, بولے بھائی. اب اللہ نے جو آپ نے دعا مانگی وہ قبول ہو گئی ہے, لیکن وہ قبولیت آپ تک پہنچ نہیں رہی, کیونکہ درمیان میں کیا ہے, اور وہ رکاوٹ آپ کے گناہ ہوتے ہیں. اور گناہوں کو صاف کر دینے والی شے استغفار ہوتا ہے.
کہ آپ کثرت سے کیا کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کی گیم خراب ہو جائے تو آپ کثرت سے کیا کریں میرے بھائی؟ استغفار کریں، تاکہ وہ رکاوٹ کیا ہو جائے؟ دور ہو کے وہ رحمت میرے پاس آ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑا نام میرے بھائی تاریخ کا، تو اس وقت یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، سیلفیز نہیں ہوتی تھیں، کوئی چیزیں نہیں تھیں، تو لوگوں کو نام تو یاد ہوتا تھا لیکن ان کو چہرہ نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے ایک مسجد میں کہا میں یہاں میں نماز پڑھتا ہوں، یہیں پہ رہ لیتا ہوں، مسجد والوں رہنے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ حالات صحیح نہیں ہے تو ہم نے مسجد میں نہیں دینا۔ کمال جائیں ہمارے علماء پر میرے بھائی، کیا میرے بھائی عاجزی والے تھے، انہوں نے اس کو یہی نہیں کہا تم نے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یہاں پہ تو چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے میرے بھائی پورا خاندان گنوا دیتے ہیں نا ہم، تم نے جانتا نہیں میں کون ہوں، لیکن انہوں نے یہ گنوایا کیونکہ وہ اپنا نام صرف اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیا کہ آپ مسجد میں نہیں سو سکتے۔ یہ مسجد کے باہر لیٹ گئے، انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں لیٹ سکتے، انہوں نے گھسیٹا ان کو باقاعدہ۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنا نام بتایا، تو جو ساتھ ایک بیکری والا تھا، روٹی بناتے تھے، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا میں نے تو ساری رات روٹی بنانی ہے، کیونکہ اس وقت فجر کے بعد لوگ روٹی لینے آتے تھے، تو میں نے رات کو سونا نہیں ہے، تو میرا بستر خالی ہے، آپ یار ان کو پریشان نہ کرو، یہ میرے بستر پہ آ کے سو جاتے ہیں۔ سنیے گا بات، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بیکری میں جاتا ہے، ان کے بستر پہ لیٹتا ہے، تو دیکھتا ہے یہ امام احمد بن حنبل خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، حسن روایت ہے یہ۔ تو وہ بندہ جو ہے نا استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے، روٹی بنا رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں کیا بولی جا رہا ہے میرے بھائی؟ بولے بھائی کیا بول رہا ہے؟ زور سے بولیں، پڑھے جا رہا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے بیٹا یہ کیا ماشاءاللہ تم پڑھی جا رہے ہو؟ کہنے لگا شیخ صاحب استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے جو اللہ سے مانگے اللہ نے عطا کیا، بس ایک خواہش رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل کا بڑا بڑا مرید ہوں میں، بڑا شوق ہے کہ اللہ کوئی ایسا موقع کر دے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے، لیکن میرا چھوٹا موٹا کام ہے، 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کچھ پیٹ بھرتا ہے، تو میں یہ جگہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ تو استغفار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رونے لگے، اس نے کہا پتر اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وقت کے امام کو گھسیٹ کے تیرے دروازے پہ لے کر آیا۔ لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ مجھے دکھانے کے لیے تیرے پاس لے کر آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت جھونپڑیوں میں نہیں ملتی، میں نے تو تیری جھونپڑی میں اس ولایت کو دیکھا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ جب آپ کی گیم خراب ہو میرے بھائی، یقین کرے علماء ہمارے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اب گھوڑا ان کو اپنا ہے، وہ بدکتا تھا، بیٹھنے نہیں دیتا تھا، واللہ وہ اللہ کی حضور 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے لازم بات ہے میں نے کچھ غلطی کی ہے، ورنہ گھوڑے کی کیا مجال ہے میرے سامنے فرما بردار نہ بنے۔ ان کی بیگم کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی، وہ استغفار شروع کر دیتے تھے، شیطان گھسا ہے، وہ گھسا اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو جگہ دی ہے، ہم نے جگہ کو بند کرنا ہے تو استغفار سے بند کرنا ہے۔ تو میں استغفار کی چھوٹی بات نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ جلوس نکلتے ہیں، یہ تحریک ہونی چاہیے واللہ۔ اگر آپ کا کسی MNA MPA سے واسطہ ہے نا میرے بھائی، اللہ کے واسطے تحریک چلوائیے، وہ کیا ہے؟ توبہ کی تحریک۔ اتنا بڑا بڑا احتجاج ہوتا ہے، اتنی بڑی پبلک آتی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ادھر اعلان ہوا ہو کہ آؤ سب سے پہلے سارے مل کے ہم اللہ کے حضور کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی توبہ کرتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے میرے بھائی؟ وہ بولو ہوا ہے؟ حالانکہ میرے بھائی کوٹ کھا کے سارے گھر آ جاندے ہیں، ہوندا کچھ بھی نہیں، تو کم از کم اتنا پبلک کٹھی ہے، آپ اجتماعی توبہ کریں۔ ایک ہی نبی ہے جس کی قوم پہ عذاب آ چکا تھا، اس کے آثار واضح ہو چکے تھے، وہ کون سی قوم تھی میرے بھائی؟ یونس علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن ان ساروں نے کیا کی؟ ایک میدان میں کٹھے ہوئے اجتماعی توبہ کی، اپنے بھیڑ بکریاں بھی لے کر آئے، اپنے جانور بھی لے کر آئے، اس کے بچے بھی لے کر آئے، اور بچوں کو، جانوروں کے بچوں کو اس کی ماں اس کے علیحدہ کر دیا، اور وہ چیختے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا کہ اللہ ہم پہ رحم کھائے، کیونکہ ان کے بچے چیخ رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں۔ ان کی اجتماعی توبہ سے صرف ایک قوم ہے میرے بھائی، قوم یونس، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ، بولو بھائی، واپس لے لیا۔ ایک انفرادی توبہ ہے میرے بھائی اور ایک اجتماعی توبہ ہے۔ ہمیں تحریک چلانی چاہیے واللہ۔ اپنی گلی میں نکال لو، گلی کے سارے بندے باہر آ کے ایک دفعہ کیا کر دو کہ یار ہم سب مل کے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، تو سارے بھائی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ زور سے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ زور سے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے من سے کہا ہے میری وجہ سے نہیں، تو ابھی آپ جب اس درس کے بعد اٹھیں گے تو آپ ایسے ہی اٹھیں گے کہ ابھی آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں باذن اللہ، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میرے بھائی ایک توبہ کرنی ہے کیونکہ رمضان میں آپ جا رہے ہیں،
اور دوسرا اگر آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میری کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے تو اس کو کہو نا فلاں کو فون کر کے السلام علیکم کہو، نہیں وہ نہیں میں کرنا، تجھے پتہ ہے تو کس کے ساتھ ناراض ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو، جس کے ساتھ تھوڑی سی بھی میرے بھائی آپ کی خراب ہے اس سے صلح کر لیں۔ کیوں؟ شیطان میرے بھائی جب آپ کو پھسلا نہیں نہ سکتا پھر وہ ایسے راستے بناتا ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہی نہ ہو۔ پہلے وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ آپ کی نیکی نہ ہو، لیکن جب نیکی کرنے میں آپ ڈٹ گئے ہیں پھر وہ ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ اس کی نیکی قبول ہی نہ ہو۔ اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعرات کو سموار کو اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب کی دعا قبول ہوگی، سب کے عمل قبول ہوں گے سوائے ان دو مسلمان بھائیوں یا بہنوں کے جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ جب تک یہ راضی نہیں ہوتے ان کا عمل قبول، بولو بھائی، ان کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کی فائل جاتی ہے اللہ کے بعد لیکن سائن ٹھپا نہیں لگتا میرے بھائی۔ تو رمضان میں آپ نے محنتیں کرنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے، تو ایک توبہ اللہ کے حضور ہوتی ہے اور ایک توبہ بولو بھائی اپنے خاندان یا اپنے رشتہ دار یا کسی کے ساتھ بھی آپ ناراض ہیں اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر اپنی تنہائیوں کو کثرت دعا کے ذریعے انقلابی تنہائیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں میں اپنے ملک کو، فلسطین کو اور اس امت کو مخلص ہو کے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ اچھا آپ نے لمحہ نہیں دینا ہمیں کہ بھائی پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، آپ آئے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم بولنا اور اس ٹائم آپ نے سننا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے شادی تھی، مغرب سے پہلے یہاں پہ کیا تھی؟ شادی کا پروگرام تھا، اس لیے یہ انتظامات نہیں ہو سکے تھے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، تو آپ انتظامیہ کو معاف کر دیں۔ انہوں نے آپ کے لیے ماشاءاللہ سارا پروگرام سجایا ہے، ان کی یہ محنت ہے، ان کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ہم ایک مشق کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کم از کم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ گھر میں جا کے بھی کریں، اپنے بیٹے کے ساتھ کریں، اپنی بڈھی کے ساتھ کریں۔ وہ کیا ہے کہ آپ انہیں گلے سے لگا کے کہتے ہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہنا ہے میرے بھائی؟ سارے زور سے کیا کہنا ہے؟ مینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا۔ ابھی آپ کھڑے ہوں گے، جو آپ کے دائیں بائیں بھائی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یا جو بہن ہے دائیں بائیں جو بیٹھی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گلے سے لگانا ہے اور کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ کہنے لگے منو کی دس دا انہوں دس جا کے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ بتانے سے محبت کیا ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں دیسی مول، خاص پنجابی، یہ بڑے ہی زیادہ میرے بھائی کنجوس ہیں، یہ اپنی بڈھی کو بھی نہیں کہتے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اور میرے بھائی یہ جملے چھوٹے جملے نہیں ہوتے۔ آپ نے آخری دفعہ اپنے بیٹے کو کب کہا گلے لگا کے میں تیرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں؟ یہ حضرتیں رہ جاتی ہیں مرتے وقت میرے بھائی انسان کی۔ اور بہت سارے بیٹے میں نے دیکھے وہ کہنا چاہتے ہیں لیکن ابے دا رو بھی اتنا وہ کہہ نہیں سکتا، کہنا آپ سے جان دو، میں اپنے ابو کو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ رو بھی اتنا ہے نا۔ تو میرے بھائی ہم یہ مشق کروا رہے ہیں آپ سے تاکہ گھر جا کے بولیں بھائی اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ آپ نے کبھی بیٹی کو یہ والی عزت دی جو رسول اللہ نے دی تھی؟ فاطمہ آتی تھیں، ہمارے نبی اپنے جگہ سے کھڑے ہوتے، دروازے پہ جاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنی جگہ پہ آ کے بٹھاتے۔ آپ نے آخری بار اپنے بیٹے یا بیٹی کو عزت دی ہے میرے بھائی؟ میرے بھائی بہت کچھ کرنے والا ہے جو ہمیں کرنا ہے، تو یہ رمضان وہ کروانے کے لیے آپ سے آ رہا ہے۔ تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، تو سارے بھائی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں۔ جو آپ کے دائیں بائیں ہیں اس کو گلے لگانا ہے اور کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کہہ دیں ذرا۔